17-18 کے قریب کتابیں جو عربی میں عرب والوں نے سرکار کی آمد کو سیلیبریٹ کرنے پر لکھی ہیں، اور اس کتاب کے شروع میں بالکل آغاز میں جو کتاب ہے وہ حضور سلطان الکل غوث الکل سید الکل سیدنا غوث العظم سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے میلاد پر لکھی ہے، اور یہ بالکل بھی تازہ کتاب انہیں منگوائی۔ اس میں عربوں کے فتاوی ہیں، عربوں کے، ہمارے نہیں، عربی میں یہ ان کے فتاوی جات کو اکٹھا کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے اور کلیکٹ کر کے یہ کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے، اور یہ تمام فتوے اس بات پر ہیں کہ سرکار کا میلاد وہ عمل ہے کہ جو رب کے رضا کو حاصل کرنے والے کاموں میں سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ اس کام سے میلاد شریف منانے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور تاجدار کائنات بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ حضور کی سیرت پر، نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ پر، سیرت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پر کوئی بھی کتاب لے لیں، کوئی بھی کتاب، عربی کی، فارسی کی، اردو کی، کوئی بھی کتاب آپ لے لیں، ہر سیرت نگار جب سرکار کی سیرت بیان کرتا ہے تو پہلا باب اور پہلا چیپٹر حضور کے میلاد کا قائم کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم میلاد شریف نہیں کرتے، ہم تو سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، ان سے بھی آپ یہ کہیں کہ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا لو، بڑی اوپر درجے کی عربی کی کتابیں اٹھا لو یا آج کے دور کی کوئی کتاب لے لو، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت جب بیان ہوتی ہے تو بات شروع ہی مصطفیٰ کی آمد اور ولادت سے ہوتی ہے۔ میرا آگے مسئلہ چلتا ہے، یہ حضور کی ولادت والا باب اور یہ چیپٹر نکال دو تو پھر تو یہ عنوان سیرت مکمل ہی نہیں ہوتا، پورا ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب کتابوں میں موجود ہے، جو بھی کتاب آپ سیرت کی اٹھا لیں، جس کتاب کو آپ لے لیں، جس کتاب کو اٹھائیں، پہلے باب میں اور آغاز میں آپ کو وہ تمام واقعات ملیں گے جو سرکار کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور امت کے اکابرین نے، اسلاف نے، بزرگوں نے اس پر بڑا واضح لکھا ہے۔ یہ کتاب جو میں نے آپ کو دکھائی، اس کے اندر اس میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے بیان المیلاد النبوی یا مولد العروس، اور اس کتاب کے مصنف کا نام ہے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کون ہے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی؟ کیا تعارف ہے ان کا؟ یہ علماء بیٹھے سب، اہل علم، مدرسین، اساتذہ، آپ ان کے پاس جائیے گا تو یہ جو دفتروں کے دفتر ابن جوزی کے احوال، حالات، سیرت، ان کی عظمت، علمی قد و کاٹ پر آپ کو نکال کے دکھائیں گے۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی، یہ میں سارا ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، پھر آگے ان کا حوالہ ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے جس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ حدیث کے بہت بڑے امام کا نام ابن جوزی ہے۔ حدیث قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے نا ہماری، جس کو کہتے ہیں صحیح بخاری، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم،
وسننه وأيامه المعروف الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاری رحمہ اللہ تعالی. یہ جو صحیح بخاری شریف ہے جو قرآن کے بعد جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، جس کو اول الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، جس کو اعلی الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، قرآن کے بعد ملت اسلامیہ کے لٹریچر میں جو چوٹی کا لٹریچر ہے، سب سے اعلیٰ پایہ درجے کا، اس کا نام صحیح بخاری ہے. اور ابن جوزی وہ ہے جس نے اس صحیح بخاری کی عربی زبان میں کئی جلدوں میں شرح لکھی ہے. کئی جلدوں حدیث کے باب میں یہ آپ کے خدمات ہیں. اصول حدیث پر آپ کا کام ہے. علم اسماء الرجال کے آپ امام ہیں، تفسیر کے آپ امام ہیں، قرآن کی عربی میں تفسیر کئی جلدوں میں آپ کی موجود ہے، اصول تفسیر کے امام ہیں، سیرت کے امام ہیں، تاریخ کے امام ہیں، دین کے درجنوں نہیں بیسیوں شعبہ جات پر ابن جوزی کو اتھارٹی اور سند سمجھا جاتا ہے. ابن جوزی کو ایک مستند، معتبر اور اتھینٹک نام سمجھا جاتا ہے. علوم و فنون کا اپنے دور کا علامہ ابن جوزی کو کمانڈر سمجھا جاتا ہے. یہ میں ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ آج ان کی بات اب ہوا میں اڑا دیں. اور یہ سال پہلے کے بزرگ نہیں ہیں، 2 سال 10 سال پہلے کے نہیں، تقریباً 10 صدیاں پرانے اس امت کے امام ہیں. کتنے پرانے؟ 10 صدیاں. اور یہ جو آج جھگڑے ہیں نا میراث شریف پر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، جو لوگ یہ اس طرح کا دھندا کرتے ہیں ان کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. ابن جوزی اس سے بھی پہلے کا آدمی ہے، تقریباً 10 صدیاں پرانا. میں پھر کہہ رہا ہوں، حدیث کا امام، اصول حدیث کا امام، اصول تفسیر کا امام، سیرت کا امام، تاریخ پر ان کی درجن سے زیادہ جلدوں میں کتاب مارکیٹ میں موجود، علوم و فنون کا یہ پیشوا، مقتدا، اپنے دور کا تاجدار. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تعارف بھی ہے. ہمارے ملک میں جماعت ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، جن کا مرکز لاہور کے قریب رائے گنج میں ہے. اس جماعت کا جو پہلا امیر ہوا اس کا نام تھا مولوی زکریا. اس نے پوری کتاب لکھی ہے تبلیغیوں کے لیے، اس کا نام ہے تبلیغی نصاب. ضخیم کتاب ہے یہ، تبلیغیوں کا نصاب ہے، کورس ہے، سلیبس ہے، سبق اور درس ہے. ہر تبلیغی کے بغل میں ہوتی ہے کتاب، اس کے بیگ میں بڑی کیس میں ہوتی ہے. مولوی زکریا اس کتاب میں لکھتا ہے کہ علامہ ابن جوزی وہ آدمی ہے جن کے ہاتھ پر 20,000 سے زیادہ کافروں نے کلمہ پڑھ کے مدینے والے کی غلامی اختیار کی تھی. 20,000 سے زیادہ. سنیں بات سنیں، بات سنیں. اب یہ میں کیوں سارا بتا رہا ہوں؟ سوچو، غور کرو. جو 20,000 سے زیادہ غیر مسلموں کو مسلمان کرے، اس کا اپنا ایمان اسلام کتنا ڈاڑا ہوگا، خود کتنا مضبوط ایمان ہوگا، کتنا بڑا صاحب ایمان ہوگا، اس کے اپنے اسلام کی شان کیا ہوگی. صرف یہ نہیں، مولوی زکریا کہتا ہے لاکھوں لوگ ابن جوزی کے مرید بھی تھے. اب پھر آئے علوم شریعت کا، اسلامک سائنسز کا اپنے دور کا کمانڈر
اسلام کی صداقت کفر کے بنجر اور اندھیرے اور ظلمت کے اڈے جو سینے تھے ان کو ایمان کے نور سے مزین اور منور کرنے والا ابن جوزی لاکھوں کا ہادی اور پیر طریقت، یہ اتنا بڑا امام جو شریعت کا بھی امام، طریقت کا بھی امام، جو اماموں کا بھی امام، ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھانے والا، اس امت کا مبلغ، اس نے پوری کتاب نبی کا میلاد منانے پر لکھی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سمجھ آئی؟ یہ جو تعارف میں نے ان کا کروایا، یہ میں نے اپنے گھر سے نہیں، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ کسی دیوبندی کے پاس جائیں، اس سے جا کے کہیں علامہ ابن جوزی کا تعارف کروائے، کون ہے؟ کہے گا حدیث کا امام، اصول حدیث کا امام، تفسیر کا امام، سیرت کا امام، تاریخ کا امام، علوم شرعیہ پر جس کے کارہائے نمایاں ایسی خدمات جو لاجواب بے مثال، ہزاروں کافروں کو مسلمان کرنے والا، اور وہی امام پوری کتاب نبی کا میلاد منانے پر لکھتا ہے۔ پوری کتاب میلاد منانے ہمارے پاس موجود ہے، اور پوری کتاب تو بھی ہم آپ کو سنا نہیں سکتے، ہم اس کی آپ کو ایک یا دو سطر سناتے ہیں۔ دو سطروں سے میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ آج کے کسی میں چلتے پھرتے میں کسی لوز، کسی کمزور بندے کا حوالہ نہیں دے رہا، میں 10 صدیاں پرانے، 10 صدیاں پہلے کے اس امت کے امام کا حوالہ دے کر نبی کا میلاد بیان کرنے لگا ہوں۔ یوں سمجھیے کہ جس دور میں داتا گنج بخش اس دھرتی پر حق کی اذان دے رہے تھے، ابن جوزی عراق کی سرزمین پہ اہل سنت کا جھنڈا لہرا رہے تھے۔ ابن جوزی کیا لکھتے ہیں؟ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، جو میلاد پر الجھے، جو میلاد پر جھگڑے، جو میلاد پر روزہ کرے، اس بدماش کا گریبان پکڑ کر یہ پوچھئے گا، جس دور میں ابن جوزی میلاد مصطفیٰ کی عظمت کا نعرہ لگا رہا تھا، اس دور میں تیرا بھی کوئی خطیب ہے تو ہمیں دکھا دے، اس دور میں تیرا بھی کوئی امام ہے تو ہمیں دکھا دے، دو آنکھوں والا نہیں تو ایک آنکھ والا دکھا دے، تو ایک آنکھ والا نہیں تو کوئی اندھا دکھا دے، اور رب کعبہ کی قسم 10 صدیاں پہلے دھرتی کے کلیجے پر نہ تمہیں کوئی صحابی ملے گا، نہ دیوبندی ملے گا، جو ملے گا وہ سنی ملے گا۔ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ، گج کے ذرا سبحان اللہ۔ لکھ لو، بالکل سادہ سی لکھ لو، اپنے پاس لکھ کے رکھ لو، کسی دیوبندی کو پکڑو، اس کو کہو میلاد شریف کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ بتا تقریباً 10 صدیاں پہلے ابن جوزی جب میلاد پر پوری کتاب لکھ رہا تھا، اس دور میں تیرا بھی کوئی مبلغ تھا، اس دور میں تیرا بھی کوئی باعث تھا، تیرا بھی کوئی خطیب تھا، اس دور میں تیرا بھی کوئی بڑا تھا، تو وہ لاجواب ہو جائے گا، اس لیے کہ کوئی نہیں تھا، ان کا کوئی نہیں تھا، اور
ہمارا دادا بھی تھا، غوث اعظم بھی تھا، اور ابن جوزی بھی تھا. سمجھ آؤں دی پئی ہے تو آپ کو کہہ رہی ہے، آؤں دی پئی ہے پھر آپ سبحان اللہ چلے بڑھ کے بولو ذرا سبحان اللہ. اقبال کہتا ہے در جہاں نہ تو وہاں اگر مردان عزیز، ہم جو مردان جہاں سے بردن زندگی جنا بڑھ کے جی اگر جی سکتا ہے، نہیں تو پھر لنگڑا لولا جینے سے مر جانا بہتر ہے. اقبال کہتا ہے زیادہ بے امانت بے خبر از تو عالم خیشرہ بہتر شمر، از رموز زندگی آگاہ شو، ظالم و جاہل سے خیر اللہ شو، چشمہ گوشو لب کشا اے ہوش مند کر نبیری راہ حق فرمان بخند. اقبال کہتا ہے مصطفیٰ کا نوکر اور آقا کا غلام اور مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگانے والے اور آقا کا قصیدہ پڑھنے والے، اپنی آنکھیں کھول، کان کھول، زبان کھول. محبوب نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ لینا. مجھے پکڑ لینا. نہ ملا محبوب تو محبوب چاہیے تو پھر بولو نہ ذرا چاہے بڑھ کے سبحان اللہ. ایک تقریر کرنے کا انداز ہوتا ہے، سننے کا ہوتا ہے. کرنے والے کو بھی بجلی ہونا چاہیے اور سننے والوں کو بھی آگ ہونی چاہیے. آگ یہ میں نہیں کہہ رہا. علامہ اقبال کہتے ہیں جڑا وائز طبیعت حرارت اور اسلام دی غیرت اور تبش نہیں رکھتا، وہ تو خطیب اور اسلام کا مبلغ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. اسلام کو جو وہ جرت اور غیرت کے خوگر چاہیے. اسلام کو کوئی بزدل ڈروکل اور بغیرت نہیں چاہیے. بدر سے لے کے آج تک اسلام اسے ہی اپنا کہتا ہے جو سر اٹھا کے مدینے والے کی بات کرنے والا ہو. تو اب پھر آ جائیں علامہ ابن جوزی، ان کی عبارت پڑھ دیتے ہو پھر تقریر ختم کر دیتے. اور ابھی آگے ایک اور جلسہ ہے، اس میں پھر اس سے آگے شروع کر لیں گے. سمجھ یہ ایک عبارت آپ کو سنا دیتے ہیں، پھر اس سے آگے کی جو بحث ہے انشاءاللہ بھی وہاں چل کے ہم شروع کرتے ہیں. علامہ ابن جوزی پوری کتاب لکھی میلاد پر سناؤ. آج دوسرے میاں والی کی سرزمین تے بیٹھے ہو نا، میں ابن جوزی کا حوالہ پڑھ کے ابھی تمہاری اس محفل کو یہاں سے 10 صدیاں پہلے کے مسلمانوں سے کنیکٹ کرنے لگا ہوں. 10 صدیاں پہلے ہمارا یہ ریکارڈ ہے، یہ اسلامک ہسٹری ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے. کوئی جتنا مرضی ایڑیاں رگڑے، جتنا مرضی کوئی الٹا لٹک جائے، حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. حقائق بولتے ہیں، حقائق بولتے ہیں. ابن جوزی کہتے ہیں، سننا ابن جوزی، میں ایگزیکٹ اس کا متن پڑھتا ہوں، ٹیکسٹ لکھ لو اپنے پاس، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پھر باقاعدہ اس کو لکھ کے بھابیوں کے سامنے پیش کر دینا. انہیں کہنا اس کا جواب دو. یہ 10 صدیاں پہلے کا ہمارا مبلغ بول رہا ہے، سنی عقیدے کا خطیب بول رہا ہے 10 صدیاں پہلے تک. کیا بولتا ہے؟ فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب يحتفلون بمجلس مولد النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.
علماء کو پتہ ہے لا بھی آ جائے زیادہ بھی آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی ہوتا ہے وہ کام جو ہمیشہ ہوتا رہے، جو تسلسل سے ہوتا رہے، جو لگاتار ہوتا رہے، جو تواتر کے ساتھ ہوتا رہے، جو کنٹینیولی ہوتا رہے، جو کنٹینیوسلی ہوتا رہے، وہ کام جس کے درمیان کوئی انقطاع نہ ہو، بریک نہ ہو، چھٹی نہ ہو، نازا نہ ہو، بریک ڈاؤن نہ ہو، لاک ڈاؤن نہ ہو، جو کام ہمیشہ ہوتا رہے اسے کہا جاتا ہے لا زالا۔ ابن جوزی کہتے ہیں لوگوں ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے مکے والے، مدینے والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، حتیٰ کہ شرق سے لے کر غرب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک سارا عرب ربیع الاول کا جب مہینہ آتا تھا تو مصطفیٰ کا میلاد منایا کرتے تھے۔ جب ربیع الاول آتا لا زال اہل الحرمین الشریفین، ہمیشہ سے حرمین شریفین والے کون بولے تو صحیح، حرمین شریفین والے، یہ ابن جوزی کی عبارت ہے، حرمین شریفین والے کون بولو؟ حرمین شریفین والے۔ پتا چلا 10 صدیاں پہلے ابن جوزی لکھ رہا ہے کہ مسجد نبوی کے سین سے لے کر کعبۃ اللہ کے سین تک مدینے والے کا میلاد ہوتا تھا۔ یہ ہم حوالہ دے رہے ہیں، کتاب ہم ثابت کرتے ہیں، عربوں کی جو وہ کتاب وہاں سے چھپی ہوئی اور پوری دنیا میں عام شائع ملنے والی کتاب حوالہ ہم دے رہے ہیں اور ہم ذمہ دار ہیں، اور آگے یہ عبارت بھی دکھانے کے ہم ذمہ دار ہیں کہ حرمین شریفین والے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا نا، جیسے آج تم نے یہاں میلاد کی بزم سجائی ہے تو ایسے ہی مکے مدینے والے محفل میلاد سجایا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی آج تو نہیں ہوتا، آج تو وہاں پر نہیں ہوتا، آج تو وہاں پر میلاد کے نام پر جو کچھ تم یہاں کرتے ہو یہ وہاں نہیں ہوتا۔ تو یہ سن لو، فوراً جس کو کہتے ہیں نا کہ دب جانا، پسپا ہو جانا، اس سے بھی باہر آؤ۔ یہ نہیں کہ جیسے بھی بات کرے تو فوراً اس کے سامنے تم سرنڈر کر دو، ہمت کرو۔ اگر کوئی کہنا آج نہیں ہوتا، اس سے پوچھنا یہ آج جو نہیں ہونے دیتے ان کی حکومت آئی کب ہے، یہ آئے کب ہے؟ تو یہ کہنا پڑے گا یہ تو 1924 کے بعد آئے۔ کب آئے بولو؟ 1924 کے بعد آئے، اور دین 1924 کے بعد تو نہیں آیا، دین تو مصطفیٰ 15 صدیاں پہلے لے کے آیا ہے۔ 1924 کے بعد یہ اقتدار آیا، اور یہ ویسے نہیں آیا، یہ بھی باقاعدہ یہاں قبضہ ہوا، انہوں نے حملوں پر حملے کیے، اور حرمین طیبین حجاز مقدس کی مقدس سرزمین پر انہوں نے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ کتاب سے لکھا 10,000 سے زیادہ بندہ مارا، اور کون مارا؟ جو یا رسول اللہ کہتا تھا، انہوں نے مارا۔ آج
کچھ بولے باتیں اور کچھ الو قسم کے بیلے لوگ کہتے ہیں جی اتنا سخت تو نہ بولو. میں نے کہا اتنا سخت میرا بولنا تجھے سخت لگتا ہے؟ جس سرزمین پہ پسو نہیں مارنا وہاں انہوں نے نبی کے غلاموں کے گلے کاٹے ہیں. ہم درد بھی نہ بیان کریں, امت کو حقیقت بھی نہ بتائیں. انہوں نے برطانیہ کے ایما پر, اشارے پر, چپٹے چوڑوں کی سپورٹ پر, انہوں نے عیسائیوں کی امداد کے بند پاتے پر قبضہ کیا ہے. حرمین طیبین پر ترکوں کی خلافت سے بغاوت کی انہوں نے. یہ نجد کے بچو ہے. جس کو آج ریاض کہتے ہیں اس کا پرانا نام نجد ہے. یہ وہاں کے رہنے والے ہیں. قزاق, ڈاکو, لٹیرے, یہ ان کے بارے میں کتابوں میں نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں. اور یہ نہیں کہ امام احمد رضا بریلوی کی کتابوں میں نہیں, اس سے پہلے کہ ہم علماء کی کتابوں میں لکھانے کو تیار ہیں. یہ ان کے بارے میں موجود ہے. انہوں نے سنت پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. انہوں نے جبر, بربریت اور ستم کا کوئی ہنر چھوڑا نہیں. جسے سنت پہ آزمایا نہ ہو پھر قبضہ کر کے آج کہتے ہیں ہم وہاں پر ہم سکے. میں نے کہا ہم نے تاریخ میں پڑھ رکھا ہے حرمین طیبین پر 2 صدیاں رافضیوں کی بھی حکومت رہی ہے. 2 صدیاں. تو ان سے پوچھو جا کے رافضی جب 2 صدیاں وہاں تھے سچے تھے؟ کہیں گے نہیں جھوٹے تھے. میں نے کہا وہ 2 صدیاں رہ کے بھی جھوٹے ہو تو تمہیں تو 1 صدی بھی پوری نہیں ہوئی. 1 چلو تمہاری نکال دو, 2 ان کی نکال دو. اسلام کا سفر تو تقریباً 1450 سال کا ہے. 3 تمہاری نکالو, پیچھے 11 صدیوں میں کون بچتا ہے؟ کون ہے وہاں 11 صدیوں میں؟ یہ دونوں قبضہ کرو. 3 صدیاں تمہاری نکال دو, پیچھے 11 صدیوں میں کون ہے؟ 11 صدیوں میں 11ویں والے بابے کے غلام ہیں. یہ تو باقاعدہ, اور یہ ایک لمبی تاریخ ہے اور پوری کتابیں اس پر, پوری کتابیں ہماری بھی ان کی اپنی موجود ہیں. ہم ان کے اپنے گھر سے حوالہ دینے کو تیار ہے. پوری کتابیں ہیں. انہوں نے قبضہ کر کے اس کے بعد یہ سارا اس وقت وہاں دھوس اور دھاندلی قائم کر رکھی ہے. وگرنہ ان کے آنے سے پہلے سارے عرب کا جلوس چل کے اس جگہ پہنچ کے سلامی دیتا تھا جس جگہ کو آمنہ کا گھر کہا جاتا ہے. سارے وہاں آتے تھے اور درود و سلام پڑھتے تھے. یہ ہوتا تھا. اور یہ ابن جوزی کہتے ہیں فرماتے ہیں لا سالہ اہل الحرمین الشریفین, حرمین شریفین والے, مصر والے, یمن والے, شام والے, سارے عرب والے جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو سرکار کے میلاد کی محفلیں شروع کر دیتے تھے. ابن جوزی صرف محافل ہوتی تھی یا کچھ اور بھی ہوتا تھا؟ ادھر توجہ, جہاں میری پچیا بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے یہ جملہ انہوں جھنجھوڑے اور مسکران تے تبسم کرن تے مجبور کرے. ابن جوزی کہتے ہیں محفلیں بھی ہوتی تھی. ایک اور بات بتاؤں کیا ہوتا تھا؟ کب یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. ادھر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا, ادھر سرکار کے عاشقوں کے چہروں پر خوشیوں کے چاند طلوع ہو جاتے تھے. چہرے چمکتے تھے, چہروں کے اوپر چمک دمک نمایاں ہو جاتی تھی اور پیشانیاں کھل اٹھتی تھی. میں نے کہا یہ جو آج ہم مسکراتے ہیں نا ربیع الاول کے آنے پر, اور جو ہم خوش ہوتے ہیں, یہ ہم نے اپنے پاس سے تصور گھڑا نہیں ہے.
ہم نے 10 صدیاں پہلے کے مسلمانوں سے پڑھا ہے. آگے اگلی بات ابن جوزی کہتے ہیں وَيَهْتَمُّونَ اهتماما بلیغا على السماع والقراءة لمولد النبی علیہ السلام. مبارک ولادت والے مہینے کی آمد پر خوشی ہوتی تھی اور محافل میلاد ہوتی تھی، اور ابن جوزی کہتے ہیں کچھ سرکار کے غلام میلاد سنایا کرتے تھے، کچھ سنا کرتے تھے. اور اس پر ملتا کیا تھا؟ ملتا کیا تھا؟ یہ ابن جوزی کہتے ہیں. یہ اس معاذ اللہ جو کچھ آج پکا جا رہا ہے، یہ تصور ہے امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. ابن جوزی کہتے ہیں نہ ہوئے نہ سن. میلاد جب کرتے تھے نا 10 صدیاں پہلے کے مسلمان، ہوتا کیا تھا؟ وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا. توجہ، کہا جب وہ میلاد کرتے تھے نا تو میلاد کی وجہ سے عرش والا رب انہیں بڑی بڑی کامیابیاں اور بڑا اجر عطا فرماتا تھا. بڑا اجر. سمجھاؤں دی پہ یہ کہہ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ تو آپ نے جی ابن جوزی کا حوالہ دیا ہے. ابن جوزی کا وہ تو ایک امام تھے. میں نے کہا ہمارے لیے تو وہ بھی سند ہے، وہ بھی حجت ہے، دلیل ہے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی کل صبح تمہیں کہے ہمیں تم صدیق اکبر سے دکھاؤ، عمر سے دکھاؤ، عثمان سے دکھاؤ، علی سے دکھاؤ. انہوں نے کیا تھا تو میں کہتا ہوں آؤ میں تمہیں نبی کے حجرے کے اندر میلاد دکھاتا ہوں.